کرے گا. ابھی تو لائن لگی ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ یہ قطر کے بعد اور جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے, جو اس کی اسرائیل کی خوشامد بھی کرتے ہیں, ان کی باری آ سکتی ہے. اللہ کا فضل ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے بڑا ایک ٹکا کے جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا ہندوستان کی جارحیت کا. لیکن یہ ایک وقت تھا کہ ایک پیغام جاتا کہ جناب نو مور. There is a 4-letter word called fear. خوف, ڈر. یرگ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرے گا, صاحب بادن ناراض نہ ہو جائے, ان کا موڈ نہ خراب ہو جائے. اسرائیل کا خوف, امریکہ کا خوف, اپنے عوام کا خوف بھی ہے. میں تو کہتا ہوں وہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ان عرب ممالک نے $2 کھرب $2 ٹریلین دیے ان کو. وہ کس لیے دیے؟ ایکچولی آئی ول سے ویری فرینکلی, اٹ واز اے سوفسٹیکیٹڈ برائب. رشوت بتا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں, پروٹیکشن منی, مجھے نہ کچھ کہنا. لیکن یہ نہ بھولیں کہ اکتوبر 73 میں اسی جنگ میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹس بھیجے تھے سیرین ایئر فورس کے ساتھ. انہوں نے 2 اسرائیلی جہاز گرائے تھے, اور اسی دور میں کنگ فیصل شہید سعودی عربیہ کے, انہوں نے آئل ایمبارگو امپوز کیا تھا آن دا ویسٹرن سپورٹرز آف اسرائیل. تو پھر بھی کچھ دم تھا اور ہمت تھی لوگوں میں, باقی لوگ. پھر آپ کی ایک اسلامک فورس بنی ہوئی ہے جس کے کمانڈ چیف جنرل رائل شریف ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم anybody who wants to contribute troops most welcome, چاہے 200 فوجی بھیجے یا 5,000 بھیجے, 50 سے زیادہ ممالک ہیں وہ سٹینڈ لے لیتے. اور میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وی شوڈ ہیو اے گرینڈ, اب ہمارے لیے موقع ہے ایک گرینڈ بارگن کریں. آپ واٹ از اے گرینڈ بارگن؟ گرینڈ بارگن یہ ہے قطر اور سعودی عربیہ کو آپ آفر کریں, ہماری فوج آپ کا دفاع کرے گی, آپ فکر نہ کریں. ہمارے جو قرضے ہیں $130 ارب وہ آپ معاف کروا دیں, اس کو پیسے دے دیں. انہوں نے 142 کا تو بلین ڈالرز کا تو اسلحہ لیا ہے سعودی عربیہ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر پہلے تو فرمائی دیجئے گا کہ اتنا بڑا اجتماعی بیٹھک اور سو مچ ایٹ سٹیک, آپ نے یہ اعلامیہ پڑھا, 25 نکاتی طویل ترین اعلامیہ ہے, اس کے اوپر آپ کا فوری رد عمل کیا ہے؟ بہت مایوس کن, خوف طاری ہے اور دم نہیں ہے جو مسلم اسٹیبلشمنٹ ہے بیشتر لوگوں میں. کچھ لوگوں نے دم کا اظہار کیا جس میں پاکستان, ایران, ترکی, ملیشیا, سعودی عربیہ شامل ہیں. لیکن جو اعلانیہ آیا وہ بہت مایوس کن ہے. کوئی جان نہیں ہے, کوئی لائے عمل نہیں ہے, کوئی کانکریٹ ایکشن نہیں ہے. یہ تو بزنس ایز یوزول ہے, گفتن نشستن برخاستن, مزہ نہیں آیا. اور اس کا امپیکٹ بہت پور ہوا ہے, اور اس کا میسج بھی بڑا برا گیا ہے کہ اتنی بڑی قوت ہے مسلم امہ کی, ان میں جان نہیں ہے, دم نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات کا دفاع کر سکیں. سینیٹر صاحب, امریکی صدر تو نیتن یاہو کے سامنے بے بس ہیں, مگر اب عرب ممالک کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں. یہ طویل ترین دستاویز میں نے 25 نکاتی اس کے اوپر پڑھی, بہت سے الفاظ ہیں, ری افرمنگ, کنڈیمنگ, ری افرمنگ, کنڈیمنگ, ری افرمنگ, کنڈیمنگ اینڈ دین کمینڈنگ, مور ری افرمنگ, مور کنڈیمنیشن. کیا بات ہے سر, غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام بھی جاری ہے, ایران کے بعد قطر پر اسرائیل نے بھی حملہ کر دیا ہے. پاکستان اگر بھارت کا جواب نہ دیتا تو مزید شے ملتی بھارت کو. کیا اگر عرب ممالک آج نہ ٹھوس جواب دیں, جو کہ اس میں شاید نہیں دکھ رہا کوئی ایکشنیبل بات, تو نیتن یاہو کیا گریٹر اسرائیل کا خواب آگے نہیں بڑھائے گا؟ بالکل. دیکھیں جی, جو ایک بھیڑیا ہو یا سانپ ہو, اگر اس کو فیڈ کریں اور اس کو نہ کچلا جائے تو وہ پھر آپ پہ اوپر چڑھے گا اور آپ کو اور تنگ کرے گا. ابھی تو لائن لگی ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ یہ قطر کے بعد اور جو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے, جو اس کی اسرائیل کی خوشامد بھی کرتے ہیں, ان کی باری آ سکتی ہے. اللہ کا فضل ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے بڑا ایک ٹکا کے جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا ہندوستان کی جارحیت کا. لیکن یہ ایک وقت تھا کہ ایک پیغام جاتا کہ جناب نو مور, یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ پیغام نہیں گیا, اور بلکہ سر مجھے بتا دیجئے, تمام تر تیل اور گیس کے باوجود, تمام تر وسائل اور پیسے کے باوجود, کیا روک رہا ہے عرب ممالک کو ایکشنیبل انٹینٹ شو کرنے سے اس کے اوپر؟ There is a 4-letter word called fear. خوف, ڈر. یرگ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرے گا, صاحب بادن ناراض نہ ہو جائے, ان کا موڈ نہ خراب ہو جائے. اسرائیل کا خوف, امریکہ کا خوف, اپنے عوام کا خوف بھی ہے. میں تو کہتا ہوں وہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں.
تو اتنی سر بڑی امریکہ تو قوت، ایز اے اتنا سارا سیکیورٹی کچھ- پرووائڈر فیل ہو گیا ہے نا. اب تو تمام تر ممالک بالکل سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا کے ماتحت ان کو کتنا تحفظ ملے گا بھی نہیں ملے گا. دیٹ از اے بگ کوسچن رائٹ ناؤ. یو نو اٹس اے فریکچرڈ ریجن رائٹ ناؤ اینڈ دا سیکیورٹی پرووائڈر از پلئنگ اے ڈبل گیم. دا سو کالڈ سیکورٹی پرووائڈر، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے زیرو، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا. انہوں نے پروٹیکشن کے بجائے، آپ دیکھیں نا، ان عرب ممالک نے 2 کھرب ڈالرز، $2 ٹریلین دیے ان کو. وہ کس لیے دیے؟ ایکچولی آئی ول سے ویری فرینکلی، اٹ واز اے سوفسٹیکیٹڈ برائب. رشوت بتا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں پروٹیکشن منی، مجھے نہ کچھ کہنا. اب مافیا کو دیتے ہیں نا پیسے ایسے، یا کراچی میں ایک زمانے میں بتا ہوتا تھا کہ جی بس مجھے نہ چھیڑو، یہ لے لو پیسے. تو وہ آپ نے دیا، اس کا کیا رزلٹ ہوا؟ جس کو دیا انہوں نے آنکھ ماری اسرائیل کو، اور اسرائیل نے آپ پر حملہ کر دیا. تو کل کو پھر باقی لوگوں کو روکنے میں کیا ہے؟ اسرائیل کو کون روکے گا؟ سر آپ کو یاد ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ فارن ریلیشنز، اکتوبر 1973 کو عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور جب عرب ممالک نے اس کی بڑی بھاری ایک ملٹری عسکری نقصان ان کو اٹھانا پڑا، اسرائیل نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. کیا جب آپ ڈر اور فیئر کی بات آج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کے پیچھے کیا یہی سوچ ہے کہ اگر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ نہ بھولیں کہ اکتوبر 73 میں اسی جنگ میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹس بھیجے تھے سیرین ایئر فورس کے ساتھ. انہوں نے 2 اسرائیلی جہاز گرائے تھے، اور اسی دور میں کنگ فیصل شہید سعودی عربیہ کے، انہوں نے آئل امبارگو امپوز کیا تھا آن دا ویسٹرن سپورٹرز آف اسرائیل. تو پھر بھی کچھ دم تھا اور ہمت تھی لوگوں میں، باقی لوگوں میں. یہی تو پوچھ رہا ہوں، او آئی سی کو بھی تو اسی جنگ کے بعد ہی فال کیا گیا تھا نا. بھٹو کی سربراہی میں جب اجلاس ہوا، یاسر عرفات، گدافی، شاہ فیصل سمیت تمام اسلامی رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا تھا. ابو مدین سارے آئے. ایبسولوٹلی. سو اسرائیل کے خلاف جو اتحاد تب بنا تھا، مگر پھر تمام وہ لوگ جو کہ فلسطین و اسلامی دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، and they were actually just legendary اپنے قد کاٹ کے اندر، تو انہیں ایک ایک کر کے رستے سے ہٹا دیا گیا. کیا یہ بھی آج خدشہ ہوگا کسی نہ کسی کو کہ اگر عرب اور اسلامی ممالک کچھ کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی خاک میں بدہن ویسا نہ ہو؟ دیکھیں جی، وہ مثال ہے نا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ خوف ہے. اب یہ خوف طاری ہو جائے تو وہ ایک وہم کی طرح ہوتا ہے. وہ پھر ہر چیز پہ خوف ہوتا ہے آپ کو، یہ بس بچاؤ کرو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ اگر یہ کچھ لوگ ہمت کر کے کرتے کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ کو ہم نے $2 ٹریلین دیے ہیں، نو مور، آپ لگام لگائیں اسرائیل کو، ورنہ یہ پیسہ از آن ہولڈ. پھر آپ کی ایک اسلامک فورس بنی ہوئی ہے جس کے کمانڈ چیف جنرل راحیل شریف ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم anybody who wants to contribute troops most welcome، چاہے 200 فوجی بھیجے یا 5,000 بھیجے، 50 سے زیادہ ممالک ہیں وہ سٹینڈ لے لیتے. اور میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وی شوڈ ہیو اے گرینڈ، اب ہمارے لیے موقع ہے ایک گرینڈ بارگن کریں. آپ واٹ از اے گرینڈ بارگن؟ گرینڈ بارگن یہ ہے قطر اور سعودی عربیہ کو آپ آفر کریں، ہماری فوج آپ کا دفاع کرے گی، آپ فکر نہ کریں. ہمارے جو قرضے ہیں $130 ارب وہ آپ معاف کروا دیں، اس کو پیسے دے دیں. انہوں نے 142 کا تو بلین ڈالرز کا تو اسلحہ لیا ہے سعودی عربیہ نے پچھلے سال امریکہ سے. قطر نے کتنا پیسہ دیا ہے ٹرمپ کو، امریکہ کو. تو آپ کچھ کریں. اور اس پہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کی ناٹ ڈیفینڈ دیم، پروٹیکٹ دیم. پاکستان کین، چائنا سر دس از ویری مچ این آؤٹ آف دا باکس ریکمنڈیشن. میں تو کہتا ہوں آپ بات کریں. ہم پرچون کی دکان میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے جی $1 بلین دے دو، $300 ملین دے دو. وہ تو that is crumbs and that is a small change for these Arab countries. تو اب talk big, think big. تھنک بگ. اور سر یہ دیکھنا، آپ نے یہ بات کی ویری آؤٹ آف دا باکس، آئی ریئلی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. مگر میں یہ پڑھ رہی تھی You are smart enough to know کہ it is something different. کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایک broader view بھی ہے نا. Thank you sir. You know the situation. سر ریزولوشن کمزور ہے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ منسوخ اور معطل کرنے کا کہیں ڈیمانڈ کی گئی ہے، نہ ہی وہ کوئی UN جنرل اسمبلی کے حوالے سے اثر نو شد و مت سے چیز اٹھانے کی بات کی گئی ہے. I was looking at it, sir. پوائنٹ نمبر 16 کو ملاحظہ کیجئے. ممبر اسٹیٹس آف OIC کو کہا ہے ایگزامن کیجئے the extent to which Israel's membership in the UN is consistent. ایگزامن کیجئے سر، دھڑا دھڑ وہ بمباری کیے جا رہے ہیں اسرائیل، ابھی بھی ایگزامن کریں سر.
आप फाइल देखें, जरा सोच लें, आप ज्यादा देख लें, सोच सर लें। मुझे इसलिए सर आपने धचका देखा लगा कोई बिकॉज सर इक़दामात ये की बात सारी नहीं है। गल्फ की सिक्योरिटी को चैलेंज है ना, तमाम गल्फ ममालिक की। सो जब आर्टिकल 2 नहीं आपका जी, कहता आई है, थिंक नॉट जस्ट हाँ बोलिए। इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, फलस्तीन पर, यमन पर, लेबनान पर, ये कतर पर, सो दे आर नॉट स्टॉपिंग। इट्स नॉट तो अबाउट सर आई थिंक असल ओनली द अलमिया गल्फ। तो ये है ना, ये समझ नहीं आ रही कि रिएक्शन किस हद तक और कितना दिया जाए, क्योंकि अपने ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से जेपटाइज होंगे इनफरादी तौर पर, तो उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। आप देखें ना, अब ये अनकंफर्टेबली हम देख रहे हैं कि एक ऐसी हकीकत आया हो रही है सब पे, गल्फ स्टेट्स पे, कि अमेरिका के कुछ इत्तेहादी जो हैं ज्यादा वेट रखते हैं बनिस्बत दूसरों के। सो हाउ डज एवरीबडी काइंड ऑफ रिएक्ट? इज दिस द डिलेमा वी आर लुकिंग एट राइट नाउ? देखिए जी, इजराइल इत्तेहादी नहीं है अमेरिका का, इजराइल प्रॉक्सी है अमेरिका का, और अमेरिका की पॉलिसी है इजराइल फर्स्ट। हाँ। यही फेलियर है ट्रंप का, नॉट अमेरिका फर्स्ट। वो बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की, बट एक्चुअली इट इज इजराइल फर्स्ट। जो इजराइल कहता है वो हो जाता है। और अभी भी कल देखा आपने, दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही है और नेतन्याहू और मार्को रूबियो की प्रेस इजराइल कॉन्फ्रेंस पहुंचे हो हुए रही है। जी, इजराइल पहुंचे हुए, बिल्कुल। तो आप देख लेना व्हाट इज द मैसेज दे वांट टू कन्वे, कि टू इजराइल स्टेट राइट और सोल्यूशन रॉन्ग। तो मुमकिन नहीं दिख रही है आपको फिर अभी? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, वो बेचारा को राइट टू लाइफ नहीं मिल रहा। पैलेस्टीन को तो स्टेट की बात बहुत दूर की है जी, उनको तो जिंदा रहने का हक नहीं दे रहे, आप खाना नहीं पहुंचा रहे, अद्वियात नहीं पहुंचा रहे। इसलिए मैं तो प्रपोज करता हूं कोई फ्रीडम फ्लोटिला या नेवल फ्लोटिला तैयार कराएं, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, जिनकी मजबूत नेवी है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हो, अद्वियात हो, खुराक हो, यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से कवर ले लें और ले जाए उधर। कम से कम कुछ तो ब्लॉकेट खत्म करें गाजा का, और ताकि उनका रहने जीने का हक तो मिल जाए, बहाल हो जाए फलस्तीनी अवाम का। सर क्विक क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 5 जो है इसके अंदर वो कहते हैं, हम कमेंट करते हैं सिविलाइज्ड, वाइज और रिस्पॉन्सिबल स्टांस जो स्टेट ऑफ कतर ने लिया फॉर दिस एड्रेसिंग दिस ट्रेचरस असॉल्ट। क्या इजराइल को ये यकीन था कि कतर जवाबी कार्रवाई और हमला नहीं करेगा जिस तरह ईरान ने किया था? मतलब है कि आपने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे, आपको मारते गए और क्या अब के मारियो, फिर मारो, फिर मारो। ये तो दिस इज नो पॉलिसी एट ऑल। तो ये तो डूइंग नथिंग और हाथ पे हाथ रखना इज नो पॉलिसी, इट्स जस्ट शोज के वीकनेस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मौजूद थे।